الذي اصطفى أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا ہونا ضرور ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی نہیں کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس مانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو اتنی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور موہک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ افراد کی رونق انسان پر کے سرخیاں چلتی ہے. فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اس کو نہ ملنے پر نئی کبھی کی دلہن کو جلا دیا. فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیے. عجب معاشرہ ہے، حضرات دیکھیے، عجب معاشرہ ہے، حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے، خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سر افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے یہ کہہ رہی ہے. کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب الجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی ہے. اسی عورت کے دم سے نسلوں میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود مسجد کی تاریخ شاہد ہے اس دار بانی میں جتنے مظلوم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ پر گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم دردناک واقعہ سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے محکم کر کے جبلوں کی کھاد چھانے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹی کو ایمان لانے کے پیدائش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عالم کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ تربور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی معصوم و شہداؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جب تشدد کی خاطر ڈھاریاں ان کے راہ میں حائل ہے. آج بھی ان بچوں کے ارمانوں کی، آج بھی عورتوں کے ارمانوں کی خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کے بچوں پر خدا کی زمین اپنی وصیت اور شادی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ پھٹ کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چاندی گوئیاں ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سنو، ذرا دیکھو تو سید الانبیاء تاجدار قطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مصنوع کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیادہ بادشاہ ہوتا ہے دل کرام رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے. جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ، 2 پٹکے مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلیکولیٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کے توقع کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا حضرت خلیفہ رسول تھے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں، اس جہیز جیسی